नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामीन व नाज़रीन, एक मशहूर व मारूफ़ कौल है, नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। सोशल मीडिया के ज़रिए एक वीडियो क्लिप सुनने का इत्तेफाक हुआ जिसमें एक नीम मुल्ला एक महफ़िल से ख़िताब करते हुए दौरान तकरीर बरसर मिंबर मस्जिद के आदाब पामाल करते हुए अल्लाह के घर की इज़्ज़त और तक़द्दुस को पामाल करते हुए लोगों को फ़र्ज़ी कहानियाँ, मनगढ़ंत किस्से, झूठी दास्तानें, लायानी गुफ्तगू, जुगतें और पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं। ख़ुद भी वो महजूज़ हो रहे हैं और लोग भी हंस हंस कर लोट पोट हो रहे हैं, गोया के जैसे मस्जिद के मिंबर के ऊपर बंदर नाच रहा है या कोई कॉमेडियन भांड वो मिरासी करतब दिखा रहा है। मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों पर। ख़ुद तो डूबे हैं, तुझे भी ले डूबेंगे। ख़ुद तो वो ऐसे कुफ्रिया कलिमात कह करके अपने ईमान का जनाज़ा निकालते ही निकालते हैं, ताहम सुनने वाले जो ऑडियंस होते हैं उनके ईमानों का भी वो जनाज़ा निकालते हैं। तमाम कहानियाँ किस्से अपनी जगह, लतीफ़े अपनी जगह, लेकिन ये जो उसने सबसे बेहुदा हरकत की है, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में उसने झूठ बका है और ऐसा कुफ्रिया कलाम किया है, नकल कुफ़र नबाशुद के अलायाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलायाज़ु बिल्लाह। पहले आप उसका ये क्लिप समाअत फरमाएँ। ना खैर है, इधर मर इधर बारिशा पे जाना, फिर उन्हें पर नोया तो गया, एक दरवाज़ा खड़काया जो के टक 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 टक, अंदरों मासी आई। उसे हुन मासी को क्या है? मासी सुना है, कौन है तू? उस आखे मैं खुदा दा देतरा। उस है मैं खुदा दा देतरा क्या मासिया होए हंसते थे, मुकद्दर चमक के, मुकद्दर दा सितारा चमक गया। ओए हो आओ बैठो, तलाइयां बाइयां, लेफ बाए, कम्बल रखे, तकिए रखे, और उतो हो के बैठ, बूट काट पैरों तक किते मासी दा झड़ा को रिकार ना आसा। फौरन देसी कह कट कह बढ़ाया, जबरदस्त लगी दी बे, चमचा मार दिए तो सूजी पुंदी है लगी दी। बस बारिश आखती आई वेले, ठंड है बड़ी सख्त, इतने में जना आ गया, मासी दा खसम आ गया। उस आन के दे मुस्टंडा बैठे थे। उस अल्लाह खैर करे, पहले तो तुदे जा कोई करतूत नहीं किता तो हुन सिर चिटो गए, एक चंद चढ़ दी लगी दी। सह चुप है, मुंह बंद कर, भौंकी ना। क्या गल है, क्या हो गया? उस खुदा दा देतरा आ गया। कौन आ गया? माशाअल्लाह। तो उसने आख्या जनिया तू कौन है? उस आख्या जी त्रिमत बेवकूफ है, खसम भी जाइए उसी। उस मैं खुदा दा देतरा। उस अच्छा यही पकड़िया ना बोटली को सिद्धान मसीती में चौंदी ऐसी मसीद शायद नाने का घर है, तू भुल गए। आ तो को नाने का घर दस जी। सामीन व नाज़रीन, आपने सुना कि ये मौसूफ़, मैं क्या कहूँ, सुन्नत रसूल रखी हुई है मस्जिद में और आलिम होने का ये दावा करते हैं, और इनकी ये आपने गुफ्तगू सुनी जो किसी सूरत में भी जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दी जा सकती, बिल्कुल गलत है, नाकाबिले समात, नाकाबिले बयान, नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तो हैरान हूँ सामने बैठे हुए लोगों पर, पब्लिक पर, कि वो भी दाद दे रहे हैं और हंस रहे हैं, क्यों ना उन्होंने जूतों का हार इस शख्स के गले में डाला। कहता है कि बारिश लगी हुई थी, एक शख्स एक औरत के घर दरवाज़े पे गया, दस्तक दी, औरत ने पूछा कौन, तो कहता है कि मैं अल्लाह का नवासा। अलायाज़ु बिल्लाह, अलायाज़ु बिल्लाह। औरत का मियाँ आया,
اس نے کہا کہ کون؟ اللہ کا نواسا۔ وہ مسجد میں پکڑ کے لے گیا اور کہنے لگا کہ نانے کا گھر یہ ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کا نواسا، اس کے لیے تو بیٹی ہونا بھی ضروری ہے، الیاذ باللہ۔ اور یہ مشرکین مکہ کے عقائد تھے، نظریات، باطل نظریات تھے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 151 اور 152 میں ارشاد فرماتا ہے، الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار بے شک وہ لوگ اپنی بہتان ترازی میں ضرور کہتے ہیں، ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی ہے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ تو یہ تو مشرکین مکہ کے باطل نظریات اور جھوٹے عقائد تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ ایک ہاتھ ان سے بھی آگے یہ حضرت بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹیاں نہیں، نواسے بھی ہیں، الیاذ باللہ۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں اللہ کا نواسا ہوں، استغفر اللہ، اور پھر مسجد میں لے گیا اور کہنے لگا نانے کا گھر یہ ہے۔ اللہ نہ کسی کا نانا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی یا نواسا نواسی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ میں تو حیران ہوں ایسے لوگوں کو کہ یہ لوگوں کے ایمان پہ کس طرح لاشعوری طور پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کتنی جہالت اور بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر لوگوں کو لطیفے سنا کر ہنسائیں گے تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں، لوگوں کو تم وقتی طور پر ہنساؤ گے لیکن ساری زندگی خود روتے رہو گے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے رہو گے۔ کیا یہ جو کلام آپ نے کیا ہے یہ اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے؟ یہ تمہاری دنیا آخرت برباد کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ خدا را توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور وہ لوگ جو ان کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں، میں ان پر بھی حیران ہوں۔ وہ اس کو ایز اے مذاق اور جوک لے رہے ہیں اور آگے اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے سیدھا کرے، اور ہاتھ سے سیدھا کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کی مذمت کرے۔ تو میں نے تو اپنا فرض سمجھا ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ میں ان کی اس لایانی گفتگو کی بھرپور مذمت کروں، کنڈیم کروں، اور عوام کو میں یہ بتاؤں کہ ایسے کامیڈین کے لطیفے مت سنیں، پڑھے لکھے علماء کی تقاریر اور واعظ و نصیحت سنا کریں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی محافل میں اور اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں مت بلائیں اور ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 2314 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کی آگ میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ یعنی وقتی طور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو تم جھوٹی بات اور خلاف شرع بات اور شرکیہ کلام کرتے ہو، وقتی طور پر تو تم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور لطیفے کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ کو یہ اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ قیامت کے دن 70 سال تک بندہ جہنم کی آگ میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ تو مجھے بتائیں، کیا آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر بڑا وبال اور عذاب ہے ایسے لطائف سنانے کا اور جھوٹی کہاوتیں اور شرکیہ کلام؟ اسی جامع الترمذی کی حدیث نمبر 2315 ہے۔ میرے آقا مولا تاجدار نبوت علیہ تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا، ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے۔ دو دفعہ مزید فرمایا، ویل اللہ ویل اللہ، تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کہتا ہے کہ جو جھوٹی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ جھوٹی بات نہ کہی گئی اور اس سے مقصد صرف اور صرف لوگوں کو ہنسانا نہیں تھا؟ خدا کے لیے علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان صاحب کو تو فی الفور
سوشل میڈیا پر آ کر کے اپنے اس کرتوت کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو لوگ اس کلپ کو آگے وائرل کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور پڑھے لکھو لوگوں کے خطابات اور واعظ و نصیحت تقاریر سننی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا، شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو شاعر سے معذرت کے ساتھ چند کلمات کی ترمیم کرتے ہوئے میں اپنے موضوع سے اس کو اس طرح ریلیٹ کروں گا، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا ملا کی تقریر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔